دو کام آپ کر دیں. ایک گیلیکسی میں جو آؤٹر گیلیکسیز ہیں ان کے اندر اس ڈارک انرجی کو ڈھونڈ کے اس بلیک ہول نے کانسیپٹ کو ہمیں ڈسائفر کر کے دے دیں. اور دوسرا آگے سنیں کیا کہتے ہیں, اس کی بھی ویڈیو چلوا دینا. اور ٹاپ فزسسٹ ہے مشیو کاکو کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ آپ یہ اندر بتا دیں کہ برین کے نیورونز کا ایگزیکٹ کوئی نیٹ ورک ہے, یہ کیسے کام کر رہا ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں, نہیں تو آپ کو جب یہ اس سیشن کی ریکارڈنگ دیکھیں گے نا, اس میں وہ ویڈیو چل رہی ہوگی جس میں وہ آپ کو کلیئرلی بتائیں گے کہ تم جن کو آیات کہتے ہو, آیت جس کو تم آیت کہتے ہو, ہم اسی آیت کو ڈھونڈنے کے لیے ڈی کوڈ کرنے کے لیے تو یہ پوری مشینری کھول رہے ہیں. We once had dreams of building a super collider. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. تو برمنگھم میں نے مینٹل ایکیومن کو پریزنٹ کرتے ہوئے قرآن سے یہ تھیسس دیا ہے کہ قرآن بتائے گا نا مینٹل ایکیومن کیا ہے. مجھے گورے تو نہیں بتائیں گے, کالے تو نہیں بتائیں گے, چائنیز تو نہیں بتائیں گے, میرا نبی بتائے گا کہ مینٹل ایکیومن کیا ہے. تو وہ مینٹل ایکیومن قرآن نے جس طریقے سے بتایا کہ اس کے علاوہ تم اپنی اوج پہ نہیں آ سکتے ہو. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی آیات, یتلو علیہم آیات میں جو آیات کا لفظ ہے, خدا کی قسم ابھی میں ویڈیو چلا نہیں سکتا ہوں ادھر, میں آپ کو بلکہ کوشش کروں تو میں چلا دوں ویڈیو. مائنڈ کین یو ڈو دیٹ ہیئر اسکرین شیئر کر کے؟ let me see sir. مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک ویڈیو چلاتا ہوں. اس طرح کی کافی ساری ہے نا, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو چل رہی ہے میرے سامنے. میں آپ کو ایک ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں, نہیں تو آپ کو جب یہ اس سیشن کی ریکارڈنگ دیکھیں گے نا, اس میں وہ ویڈیو چل رہی ہوگی جس میں وہ آپ کو کلیئرلی بتائیں گے کہ تم جن کو آیات کہتے ہو, آیت جس کو تم آیت کہتے ہو, ہم اسی آیت کو ڈھونڈنے کے لیے ڈی کوڈ کرنے کے لیے تو یہ پوری مشینری کھول رہے ہیں. We once had dreams of building a super collider outside Dallas, Texas. It was to be much bigger, about 3 times bigger than the puny pea shooter in Geneva, Switzerland. On the last day of hearing, a congressman asked a physicist, quote, "Will we find God with your machine? If so, I will vote for it." Well, the poor physicist didn't know what to say. So he said, "We'll find the Higgs boson." And it was canceled. Now, since then, we physicists have been mulling that question over and over in our minds. How should we have answered that question? I would have said the following. God, by whatever signs or symbols you ascribe to the deity, this machine will take us as close as humanly possible to his greatest creation, Genesis. This is a Genesis machine. It will recreate on a small scale the most glorious event in the history of the universe, its birth. Unfortunately, we said Higgs boson and our machine was canceled, in part because our politicians thought it was a waste of time to fund science. The two greatest mysteries in all of science, the two greatest mysteries are, one, what happened before creation? Why did we have a Big Bang? What bang? Are there other universes, a multiverse, before the Big Bang? That's outer space. Then the second mystery is inner space. Yes. What goes on behind your eyeballs? We have 100 billion neurons in your brain, as many as stars in the Milky Way galaxy. Each neuron is connected to 10,000 other neurons. And so what is the brain? مطلب ہم اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں جس کو تم آیت کہتے ہو, ہم اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. لٹرلی لفظ بھی بول رہے ہیں. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو ایک ان کے فزکس کے پروفیسر ہے ان کی بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی آپ 2 کام کر دینا تو آپ انسانیت کے ٹاپ پہ آپ پہنچ چکے ہیں, سویلائزیشن کی ہسٹری پہ آپ پہنچ چکے ہیں. 2 کام آپ کر دیں. ایک گیلیکسی میں جو آؤٹر گیلیکسیز ہیں ان کے اندر اس ڈارک انرجی کو ڈھونڈ کے اس بلیک ہول نے کانسیپٹ کو ہمیں ڈسائفر کر کے دے دیں. اور دوسرا آگے سنیں کیا کہتے ہیں, اس کی بھی ویڈیو چلوا دینا. اور ٹاپ فزسسٹ ہے مشیو کاکو کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ آپ یہ اندر بتا دیں کہ برین کے نیورونز کا ایگزیکٹ کوئی نیٹ ورک ہے, یہ کیسے کام کر رہا ہے. یہ میں آپ کو گورے کی ان کے اس وقت کے سب سے اسمارٹسٹ مین کی اپنی سب سے بڑی پرابلم بتا رہا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ ہمیں باہر کے آسمانوں کے اندر, یہ سماوات کے اندر, اور ہمارے اپنے انفسنا کے اندر, اپنے انفسنا کے اندر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں 2 نشانیاں دے رہا ہوں, ایک آسمان میں اور تمہارے اندر, فی الآفاق وفی انفسکم فی السماوات وفی انفسکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں, یہ اس نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا, اپنی ساری کی ساری ترقی کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ 2 چیزیں آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, ان دونوں میں کیا چل رہا ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں تھرو بایولوجی اندر اور تھرو اسٹرانومی باہر. وہ یتلو علیہم آیات کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, آیت کا مطلب ہوتا ہے بس یتلو علیہم آیات کے بس قرآن کا ترجمہ ایسے ایسے کر کے تلاوت کرتے رہو, اور وہ کھجور کی گٹلیاں اکٹھی کر کے بتاؤ کتنی دفعہ میں نے کتنا قرآن ختم کیا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بکم, میں نہیں بدلوں گا تمہاری حالت. اللہ نہیں حالت بدلتا, حتی یغیر ما بانفسہم, کہ بھائی تم جب تک اپنی حالت نہیں بدلو گے تب تک میں تمہاری حالت نہیں. اور کیسے بدلو گے حالت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا
کہ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ومعلمہ الکتاب یا حکمہ، کہ بھائی اب یہ چار کام نہیں کرو گے تو بھائی تم پھر تمہاری حالت نہیں میں بدلنے والا. اور کیسے کرو؟ اکٹھے ہو کے کرو گے. تم میں سے ایک فلاسفر نہیں چاہیے، ایک سائنٹسٹ نہیں چاہیے، ایک جو ہے نا وہ ولی اللہ تزکیے پہ نہیں چاہیے، ایک پولیٹیشین نہیں چاہیے، سب اکٹھے ہوں گے. یہ اکٹھا کرنا ہمارا فرض ہے. مسلمانوں کو اکٹھا کرنا کوئی احسان نہیں ہے، بیر منیمم فرائض ہے. جو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر رہا وہ اسلام کا دشمن ہے. وہ یہ نہیں کہ گناہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے کہ آپس میں اکٹھا کیوں نہیں کر، اور کس لیے آئے ہو دنیا میں؟ ایک ہی وقت میں پیدا ہو جانا سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ریکارڈ کریں کہ میں اور آپ لوگ ایک ہی ٹائم پہ کیسے پیدا ہو گئے. ہم کسی اور ٹائم پہ بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. ہم سب کے بیچ میں کوئی ایک چیز کامن ہے. میں آپ کو پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں، ہماری گرامر کامن ہے، ہمارے مسائل کامن ہیں، ہمارے اندر جو ہمارے تک پہنچائی گئی وہ جو چیزیں ہیں ان سب کی جو ارتقائی حیثیت ہے وہ کامن ہے. یہ 3 ایسی کامنلٹی ہیں جو ایک ٹائم کے دوسرے ٹائم کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوتی. اگلی نسلوں میں وہ چیزیں نہیں ملنی. یہ اس وقت 3 نسلیں زندہ ہیں، ہمارے والد حضور اور ہمارے بچے. ہم ٹرانزٹری جنریشن ہے. تو یہ 3 نسلیں ان 3 کامنلٹیز کے ساتھ اکٹھی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں اکٹھی ہو سکتی. ہمارے وہی مسائل ہیں. ہم سب میں سے جو بھی مسئلے کا حل دے رہا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی جو شان ہے وہ تو قیامت کے آخری بچے کے بھی مسائل ہمیں بتا چکے ہیں، اینڈ آف ٹائمز کے بھی، اور اس کے حل بھی بتا چکے ہیں. ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ قرآن کو اس لیے اس لیول تک لے گئے تھے کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہو. ہمیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایسے ہی قرآن کو پڑھیں جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے. جب تک ہم قرآن کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے ابھی نازل ہو رہا، تب تک ہم اس کو پرانے دور کی کتاب سمجھیں گے. نعوذ باللہ. ہم اس کو آخری دور کی کتاب نہیں سمجھیں گے، اپنے دور کی نہیں سمجھیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں اتنی فورس کر رہا ہوں آپ سب کو اس کے اوپر لانے کے لیے.